ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ سائفر کیس۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سپریم کورٹ میں درخواست ضمانت دائر۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے۔ ڈی آئی خان پولیس وین کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق، اہلکاروں سمیت 21 زخمی۔ ٹانک اڈہ پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں تو کبھی نہیں ملی۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ میں نے بجٹ میں یقینی بنایا کہ الیکشن کمیشن کا بجٹ بناؤ، ہم بھی چاہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہو۔ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے الاقصی ریلی کا انعقاد۔ اسرائیلی ظلم و بربریت بند کرنے کا مطالبہ۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ مظلوم دنیا کے کسی کونے میں ہو اس کی حمایت کی جائے اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پورے ملک کی تاریخ دے دی۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے اتفاق کیا کہ انتخابات کا انعقاد بغیر کسی خلل کے ہوگا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے بھی 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد الیکشن کمیشن انتخابی شیڈول کا اعلان کرے۔ سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ انتخابات سے متعلق تمام درخواستیں نمٹا دیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا ہے کہ وفاقی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات کی تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا ہے کہ عام انتخابات کا اعلان الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ وفاق اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز ہوں گے۔ اس سے قبل گزشتہ رات گئے تک صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کے درمیان انتخابات کی تاریخ پر مشاورت کی گئی اور اٹارنی جنرل نے اس میں کردار ادا کیا۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم ایوان صدر گئی تھی، جس کے بعد 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا، جس کے بعد ایوان صدر اور الیکشن کمیشن کی طرف سے الگ الگ اعلامیے بھی جاری کیے گئے تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں درخواست ضمانت دائر کر دی، جس میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 16 اکتوبر کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست میں موقف دیا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ غیر معینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سائفر کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی مقدمات کی ایک کڑی ہے۔ ٹرائل کورٹ یہ سمجھنے میں ناکام رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی مکمل یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ ضمانت ملنے کے بعد مفرور نہیں ہوں گے اور وہ عدالت کی تسلی کے لیے معقول ضمانت دینے کو تیار ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ وہ استغاثہ کے گواہان کے ساتھ جعل سازی نہیں کریں گے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 16 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور کی جائے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں
بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی تھی، جس کے بعد عمران خان نے درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں دائر کی۔ سائفر کیس کے ملزمان میں عمران خان کے علاوہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان شامل ہیں۔ ملزمان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہیں۔ ڈی آئی خان میں پولیس وین کے قریب دھماکے میں 5 افراد جاں بحق اور پولیس اہلکاروں سمیت 21 افراد زخمی ہو گئے۔ ٹانک اڈہ پر ایلیٹ فورس کی نفری لے جانے والی گاڑی کو نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 21 افراد جن میں پولیس اہلکار اور شہری شامل ہیں زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا تو اس موقع پر نامعلوم افراد کی جانب سے اسپتال میں موجود پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ واضح رہے کہ پولیس لائنز ڈیرہ اسماعیل خان سے ایلیٹ فورس کی نفری ٹکواڑہ چیک پوسٹ کے لیے جا رہی تھی کہ ٹانک اڈہ کے قریب پولیس وین کو دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ زخمیوں میں عبدالحمید، اسحاق، قدرت اللہ، ناصر، یاسمین، شیرین، قمر زمان اور دیگر شامل ہیں۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی کا آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں موٹر سائیکل کا استعمال کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ دھماکے میں جاں بحق افراد کی عمریں 15 سے 20 سال ہیں۔ ایک جاں بحق شخص کی شناخت قمر زمان کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمیوں میں 2 خواتین اور 1 بچی بھی شامل ہے۔ دھماکے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ڈگری کالج کی طالبات بھی زخمی ہوئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر اور سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آج لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے، ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ سینیٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ حقائق ریکارڈ پر لاتا ہوں۔ آئین کہتا ہے 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے، ہم بھی چاہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہو۔ آئین کی باقی شکیں بھی سامنے رکھنی ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی، ہمیں 2002، 2008، 2018 میں کون سی لیول پلینگ فیلڈ ملی؟ ہم صرف 2013 میں جیتے۔ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، ہم پھر نتائج کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا پہلے بجٹ میں الیکشن کے لیے مختص رقم 5 ارب روپے تھی، الیکشن کمیشن کو 54 ارب روپے درکار تھے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو 46 ارب دینے کا طے کیا، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے لیے اضافی 16 ارب روپے درکار تھے۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری کو 2 اگست کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ مردم شماری حتمی ہو جائے تو الیکشن کمیشن کو حلقہ بندی کرنی ہے، ایسے میں 90 روز میں الیکشن غیر آئینی ہے۔ ہم بھی چاہتے تھے 90 روز میں الیکشن ہو۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، میں نے بجٹ میں یقینی بنایا کہ الیکشن کمیشن کا بجٹ بناؤں۔ ایک طرف عدلیہ، ایک طرف پارلیمنٹ اور ایک طرف کابینہ تھی۔ حکومت خاتمے سے قبل بجٹ الیکشن کمیشن کو ریلیز کرنے کے سارے اقدامات کر کے گئے۔ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے اور اسرائیل کی بربریت اور انسانیت سوز کارروائیوں کی مذمت کرنے کے لیے اقصی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے جنرل سیکریٹری افتخار احمد کیانی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی ظلم و بربریت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ریلی کے شرکاء نے اپنے خطاب میں اس بات پر زور دیا کہ بین الاقوامی سطح پر فوراً جنگ بندی کے لیے اقدامات ہنگامی بنیادوں پر اٹھائے جائیں اور اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں کی بھرپور مذمت کی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جامع قائد کے رجسٹرار جناب راجہ قیصر احمد صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ مظلوم دنیا کے کسی کونے میں ہو اس کی حمایت کی جائے اور ظالم کو ظلم سے روکا جائے۔ اقصی ریلی میں کثیر تعداد میں امپلائیز، فیکلٹی ممبران، آفیسرز اور طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ مزید برآں جنرل سیکریٹری اور صدر امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ڈائریکٹر اکیڈمک ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے نام نہاد اسرائیلی پرچم نظر آتش کیا۔ ریلی کے اختتام پر جنرل سیکریٹری افتخار احمد کیانی نے فلسطین کے نہتے عوام کے حق میں قرارداد پیش کی اور اسرائیل کے خلاف بھی مذمتی قرارداد پیش کی گئی، جس کی شرکاء نے منون تائید کی۔ آخر میں جامع کی مرکزی مسجد کے خطیب مفتی جناب حبیب الرحمان صاحب نے دعا فرمائی۔